وآل طيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باز بلند پڑھیے سلام سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و بعد درود و سلام پر کہے سید الانبیاء محمود کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع و اعظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات درود و سلام کا گجرانی چاور کرو تو بعد میری نہایت ہی و جبل احترام بزرگ و دوستو نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور آیت کریمہ پر نشر حاصل کیتا. عید الاضحیٰ کے بعد ماہ ذو الحجہ کے اندر جڑا سب تو اہم واقعہ پیش آیا عید الاضحیٰ کے بعد اور خلیفہ صوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت 18 ذو الحجہ میں ہوئی. ظالمہ نے بڑی بے دردی کے نال آپ کو شہید کیتا. اج ملک پاکستان دا آزادی دا دن بھی 14 اگست دا دن ہے جس دن ملک پاکستان آزاد ہوا. اج دو موضوع تقریباً بات جاتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جس نے آزادی کے حوالے کا چند ملفوظات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کے حوالے نال کہ آپ نے کیوں زندگی گزاری، آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نال پیار کرتے سن. آخر تے جا کے چند گلاں آزادی کے حوالے نال کہ اسی مسلمان سانو آزادی کیوں منانی چاہیے. یہ ملک پاکستان ایویں آزاد نہیں ہویا بلکہ یہ بنیادوں کے اندر کئی لکھاں شہیداں کا خون شامل ہے. یہ پھر ملک پاکستان آزاد ہویا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت نہیں بلکہ میں صبح مطالعہ کر رہا سان کئی آیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نازل فرمائی. آج دن موسم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ او عظیم ہستی ہے کہ آپ جس پہلو نہ دیکھو اللہ نے حضرت عثمان غنی کو بڑیاں عظمتاں عطا کی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں جن کے دیگر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دو بیٹیاں کی شادی حضور کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے جنہاں اسلام جڑے لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیتا انہاں چند عظیم لوگوں دے وچوں آپ دا نام تقریباً چوتھے یا پنجویں نمبر تے آپ نے اسلام قبول کیتا.
آپ ساری زندگی حضرت عثمان غنی نے بڑی عمدہ زندگی گزاری. جدو آپ کی عمر 34 سال ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے دار بھی لگتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رشتے کے اندر حضرت عثمان غنی کے ماموں بھی لگتے ہیں. حاضرین نموشے حضرت عثمان غنی کی جدو عمر 34 سال ہوئی اے چڑھتی جوانی حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام کی دعوت دی کہ اے عثمان بڑی زندگی کفر دینا دینے جو گزار رہی ہے, کیوں نہ ہوں تو اسلام قبول کر. محمد عربی دا کلمہ پڑھ رہا ہے, جیڑا جیڑا حضور دا کلمہ پڑھ رہی ہے نا وہ آمد نہیں دا خاص پڑھ جاتا ہے. جیڑا جیڑا حضور دے اسلام دے اندر جیڑا دین لے کے آئے دے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ آمد نہیں رہنے دیتے بلکہ وہ خاص پڑھ جاتا ہے. جدو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی نو دعوت اسلام دیتی, کلمے دی دعوت دیتی. حضرت عثمان غنی فرمان کے یار ابو بکر صدیق کا کلمہ پڑھتے رہا دستے صحیح ہو کیویں دا نبی ہے او ذرا شاناں تے سنانا کیویں دا نبی. حضرت ابو بکر صدیق آخدے ہون کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. ارے ہے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. جی وید تے چل شرم آوے پھر بجلی ڈردی عشق نہ مارے متا بیت بھی ہو جاوے. وہ جی جاوے سونا سیر کرن لئی سارا گلشن سیس نواوے. وہ جی رکھے سونا ہاتھ پھلا وچ لگ جاوے. وہ جی کھولے سونا ول زلفاں دے تے داغی داغ بھل جاوے. وہ جی سونا ہٹاوے نقاب چہرے تو ادھی راتی دن چڑھ جاوے. توبہ توبہ حسن مہیدہ وہ جی دی جان جنینا جاوے. آزم ایڈا سونا مانی سانو کدھرے نظر نہ آوے ہے. آزم ایڈا سونا مانی سانو کدھرے نظر نہ آوے. آخری ہوں گے تم محبوب والے کی پوچھنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی نو نام لیا. اے چڑھتی جوانی 34 سال کی آپ دی عمر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جاتے ہوئے عرض کی سونیا مینوں پیغام سناؤ نا جڑا تسی رب دا پیغام لے کے آئے ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان میں اللہ دا آخری نبی ہاں, میں اللہ دا آخری نبی ہوں. توحید دا پرچہ بلند کرن واسطے آیا ہاں. حضرت عثمان غنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے انبیاء اپنی خصلتاں لے کے اوندے نے اپنی خصوصیات لے کے اوندے نے حضرت عثمان غنی نو سنائیاں. حضرت عثمان غنی نے عرض کی مذاق دے رہنا والے میں کلمہ پڑھاؤ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا. دادا اسلام جو 34 سال کی عمر سے داخل ہو گئے. پھر جدو بندہ مسلمان ہو جائے نا تے دیگر گھر والے دیگر جڑے رشتہ دار نے وہ کفر دے اندھیریاں چ رہ رہے ہون, وہ کفر دے اندھیریاں چ زندگی گزار رہے ہون. پھر بڑے بڑے ظلم دیکھنے پیندے نے, پھر بڑے بڑے مظالم کو سہنا پیندا ہے. حضرت عثمان غنی جڑے کلمہ پڑھیا آپ دا چاچا سی بڑا مشہور و معروف شخصیت سی. آپ دے چاچا جان دی بھی آپ نے اتنا ظلم کرنا یاران مصطفیٰ کتاب دا نام او دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چلے یاراں دی زندگی کو لکھیا گیا کہ جدو حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھیا آپ تے اتنا ظلم آپ دا چاچا کردا ہے کہ چٹائی لے کے وچ آپ نوں لٹا کے چٹائی لپیٹ دیندا ہے تے چٹائی لپیٹ کے آپ تے ظلم کردا ہے. اتنا ظلم کردا ہے کہ اگ لگا کے اگ بجھا کے جدوں دھواں نکلتا ہے نا اگ دا جدوں اگ بجھائی جائے وہ دھواں نکلتا ہے. وہ دھواں آپ دے اس نک مبارک کے اندر ٹھونسدا ہے تے پوچھدا ہے دستے صحیح محمد عربی دا کلمہ چھڑنے کہ نہیں چھڑنا. واہ عثمان تیری عظمت و سلام ہے. علماء نے جملہ لکھیا کہ چاچا پوچھدا ہے دستے صحیح عثمان محمد دا کلمہ چھڑنا کہ نہیں چھڑنا. آپ فرماتے میں محمد دا کلمہ نہیں چھڑنا. چاچا آخلا 34 سال زندگی گزار دیتی یا تے این 34 سال بعد ان آگے کلمہ پڑھی آئی تے پتہ نہیں کی ویکھ رہے آئی. آخلا میں محمد دا کلمہ نہیں چھڑنا. حضرت عثمان غنی فرماتے نے ظالما تو نے ویکھے آئی کچھ نہیں. وہ ایک بار جڑا محمد دا چہرہ ویکھ لے ساری کائنات ہی بھول جاندی ہے.
ویکھیا ہی کچھ نہیں، ایک بار جڑا محمد عربی دا چہرہ ویکھ لے انہوں ساری کائنات تو بھول جاندی ہے۔ چاچا ماردا دستے سی کلمہ چھڈنا ہی کہ نہیں چھڈنا، فرماندے ظالماں او میں رب دی جان کی کرنی ہے جے محمد دا دتا ایمان ہی نہ رہا ہے، میں رب دی جان کی کرنی ہے جے محمد دا دتا ایمان ہی نہ رہا۔ تھوڑا جا ذرا پیچھے رہ چلا، اے سیم بلال حبشی نو بھی مار پیندی نا دستے سی کلمہ چھڈنا کہ نہیں چھڈنا، ذرا محبت دی جملے دہرا رہے ہیں، دستے سی امیہ مارتا دستے سی کلمہ چھڈنا کہ نہیں چھڈنا۔ آپ بھی فرماندے نے ظالمہ میں محمد دا کلمہ نہیں چھڈنا، امیہ کوڑا مارتا ہے آپ اکھیاں بند کر لیندے نے، امیہ پوچھ لے میں تینوں کوڑا مارنا تو اکھیاں بند کر لینا، دستے سی وجہ کی ہے، تے بلال حبشی مسکرا کے فرماندے نے کدے عشق کیتا ہی ہے تھوڑے یا کوئی پریشانی نہیں، میں پتہ ہے جی چھٹی ہے آج کوئی توتے لے کے کوئی گڈیاں دے سلانسر کٹ کے تے روڑاں تے جشن آزادی منا رہے ہیں، ادھر نہ جشن آزادی نہیں، اسی سونے دا ذکر بہ کے پہ کرنے ادھر نہ جشن ہے۔ تسی تھوڑے ہو لیکن ذوق رکھو نہیں چاہتا، چند گلاں محبت دیاں، وہ میاں کوڑا ماردا اکھ بند کر لیندے نے، فرماندے نے کدی عشق کیتا ہی، میاں کہندا عشق ہوندا کی ہے، عشق ہوندا کی ہے، تے حضرت بلال حبشی بول کے آکھدے ہون گے عشق تے اگ ہیں دوویں برابر، عشق تے اگ ہیں دوویں برابر پر عشق دا سیک ودھیرا، عشق تے اگ دوویں برابر نے پر عشق دا سیک بڑا ودھیرا ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے عشق تے اگ ہیں دوویں برابر پر عشق دا سیک ودھیرا، وہ عشق سارے تن میرا، عشق سارے تن میرا، وہ اگ دا دارو پانی بنیا، او یارو عشق دا دارو کیڑا نہیں سمجھے تسی، اگ دا دارو پانی بنیا، اوے اگ لگے تے پانی سٹو تے اگ بجھ جاندی ہے، لیکن عشق لگ جائے تے عشق دا دارو کیڑا ہے، اوے اگ دا دارو پانی بنیا تے یارو عشق دا دارو کیڑا، او بھلے شاہ جی تے عشق لگ جائے، او بھلے شاہ جی تے عشق نے لایا ہی ڈیرا، اوتھے کچھ نہیں ہو رہ جاندا، بلے شاہ جی تے عشق ڈیرا لا لے پھر اوتھے کچھ بھی نہیں رہندا۔ بلال حبشی نو کوڑا مار دے اکھیاں بند، فرماندے کدی عشق کیتا ہی، کہندا عشق ہوندا ہی کی، آپ فرماندے ظالمہ تو کدی عشق کیتا ہی نہیں تینوں پتہ کہ عشق کی ہوندا ہے، کہنے کا نہیں دسو صحیح، کوڑا مارنا تو اکھ بند کر لینا، فرماندے ظالمہ عشق دے ویڑے دا قانون بڑا نرالا ہے، جدو بندہ عشق دے ویڑے میں آ جاتا ہے نا پھر عشق بلے نو بھی نچا دیندا ہے، پھر عشق سولی تے بھی چڑھا دیندا، عشق دے قانون بڑے نرالے نے، جدو عشق سینے اندر آ جائے نا، عشق اسماعیل ورگے سونے پتر نو حالت تے چھری چلان تے بھی مجبور کر دیندا ہے، جدو عشق سینے آ جائے نا تے حسین ورگے قاری نو نیزے تے قرآن سنان تے بھی مجبور کر دیندا ہے، جدو عشق سینے اندر آ جائے نا تو فرمان کے ظالم عشق دے ویڑے دا قانون ہی دے کہ عاشق اکھ بند کرے اور سامنے مشوق آ جاتا ہے، طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاتا ہے، اور ظالمہ سن لے عشق دے ویڑے دا قانون بڑا نرالا ہے، عاشق اکھ بند کرے سامنے مشوق اور طالب اکھ بند کرے سامنے مطلوب آ جاتا ہے، وہ ہپ اکھ بند کرے سامنے محبوب آ جاتا ہے، وہ بلال اکھ بند کرے سامنے کملی والا آ جاتا ہے، اور فرمایا امیہ وہ تیرے کوڑی ایک سیر تے رہ گئے، پھر کوڑے مار دیا بلال دی جان بھی کٹ دے، وہ جان نکل جائے گی پتہ لگنا ہی کوئی نہیں، کیوں سامنے چیڑا محبوب دا آ جاتا بھی۔ حضرت عثمان غنی نو بھی چاچا ماردا کہن کہ میں محمد عربی دا کلمہ نہیں چھڑنا، آخر کار چاچا مجبور ہو کے چھڈ دیتا، لے عثمان میں تینوں اپنے حال تو چھوڑ دینا، تو جویں زندگی گزارنی ہے اوویں گزار، میں اج تو بعد تینوں کچھ نہیں کراں گا۔ آج نوش میں وہ لوگ سن، یہ وہ ہستیاں سن کہ جنہ اس دین اسلام واسطے، جنہ حضور علیہ السلام دی ذات دے اپنی جاناں نو قربان کر دیتا ہویا سی، پھر اللہ نے ایسیاں عظمتاں عطا کیتیاں حضور علیہ السلام دے صدقے،
پھر او عثمان سب تو مشہور و معروف حدیث آپ کے حوالے نال جتنے حضرت عثمان غنی دا ذکر ویکھو کہ ضرور راوی نے سب تو پہلے حدیث ضرور نقل کیتی ہوئے گی۔ اما عائشہ کو روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی ایسے با حیا سن نا، ایسی حیا والے سن، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا ایمان وچوں ہے، ہمیشہ حیات ایمان دونیں اکٹھیاں چیزاں رہندیاں نے، کبھی جدا نہیں ہو سکتیاں۔ اگر ایمان نہیں تو سمجھو بندے نو حیا نہیں، اگر حیا بندے وچ نہیں تو سمجھو ایمان بندے دے سینے وچ نہیں۔ ہمیشہ دو چیزاں بندے چ اکٹھیاں رہندیاں نے، حیا تے ایمان۔ ایک چیز بھی علیحدہ ہو جے دونیں چیزاں چلی نہ جاندیاں نے۔ حضرت عثمان غنی بڑے با حیا سن۔ اما عائشہ نے روایت کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے حجرے دے اندر آرام پہ کر دے، لیکن راوی نے نقشہ انج پیش کیتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ لیٹے نے نہ بیٹھے نے، جی اج بھی اسی تکیہ رکھ کے تے ٹیک لگا کے نہ بندہ بیٹھا ہوندا نہ لیٹیا ہوندا، درمیانی حالت ہوتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیانی حالت چ اپنے حجرے دے اندر آرام پہ کرتے نے، اچانک دروازے تے دستک ہوئی تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون؟ عرض کی تھی سونیا تیرا یار غار ابو بکر صدیق آیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صدیق اندر آ جا۔ صدیق اندر آ کے بیٹھے، چند منٹ چند گھڑیاں گلاں باتاں ہوندیاں رہیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق آپس چ گلاں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر دروازے تے دستک ہوئی، کسی نے دروازہ کھڑکایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون؟ عرض کی عمر آیا ہے۔ حضرت عمر بھی اندر آ کے بیٹھ کے گلاں باتاں کرتے رہے۔ ہن اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس حالت چ آرام پہ کرتے سن، میرے آقا دے پنڈلیاں مبارک تو تہمت ہٹیا ہویا سی، تھوڑیاں جیاں پنڈلیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر آ رہی سن، تہمت مبارک ہٹیا ہویا سی۔ دو شخصیتاں آئیاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ تو نہیں ہلے، میرے آقا آرام پہ کرتے تھے، تہمت بھی ہٹیا ہویا ہے۔ اب عائشہ روایت کرتی ہیں کہ تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھڑک گیا تے میرے آقا فرمایا کون؟ عرض کی عثمان آیا۔ میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جیڑا گل نو سمجھیا بولے سبحان اللہ۔ عرض کی عثمان آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنا تہمت مبارک اپنی راناں تے کر لیا، اپنے جسم مبارک نو ڈک لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے راناں مبارک نظر نہیں آ رہی، حضرت عثمان غنی بھی آگے تینے یار بیٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ گلاں کرتے رہے، ہم کلام ہوتے رہے۔ تھوڑی دیر تو بعد جو تینے یار چلے گئے نا، اما عائشہ نے عرض کی بڑی مزیدار حدیث ہے۔ اما عائشہ نے عرض کی مذاق دے رہنا والیا پہلے دو آئے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق، تساں اپنی حالت چینج نہیں کیتی، تھوڑی راناں پنڈلیاں مبارک نظر آ رہی سن، لیکن جدو عثمان آیا تساں اپنی حالت چینج کر لئی، اپنی پنڈلیاں تے راناں مبارک تے تہمت کر لیا، سانو سمجھ نہیں آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھیاں چتر آ گئے۔ میرے آقا فرمایا عائشہ یاد رکھی میرا عثمان بڑی حیا والا، میرا عثمان بڑی حیا کرتا ہے، اور میرا دل نہیں سی کرتا کہ میری پنڈلیاں تو کپڑا تہمت ہٹیا ہوا سی کیونکہ عثمان دی نظر نہ پے کہ عثمان بڑی حیا والا ہے۔ عرض کی سونیا سمجھ نہیں آئی، ابو بکر صدیق آئی، عمر آئے، تو سب پنڈلیاں تے کپڑا نہیں کیتا۔ میرے آقا دے جملے سنیا گے، حدیث نہ ہوئے کہ میں ذمہ دار ہاں، اور میرے آقا فرمایا عائشہ یاد رکھی میں عثمان تو حیا نہ کرا، اور میں عثمان تو حیا اس وجہ تو کرنا وا کہ اللہ نے فرشتے بھی عثمان تو بڑی حیا کر دے۔ میں عثمان تو حیا نہ کرا، اور یا عثمان دے فرشتے بھی عثمان تو حیا کر دے، ایسا با حیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان او عظیم ہستی ہے، او عظیم ہستی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسے میرا ہم شکل ویکھنا ہوئے تو عثمان نو ویکھ لو۔ حضرت عثمان نے کہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہم شکل سن۔ پھر ایسے با حیا سن، راوی لکھدا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کدی پوری زندگی اپنا جسم ننگا نہیں سی ویکھیا، پوری زندگی کدی اپنا جسم ننگا ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اگر
کسی کمرے آرام بھی کرتے ہوں نے، کتلے بھی ہوں نے، اپنے جسم کو ڈک کے رکھتے ہیں. کدی غسل کردیا بھی حضرت عثمان غنی نے اپنے جسم تے نظر نہیں دوڑائی، اپنے جسم کو نہیں ویکھیا. پوچھن والے نے سوال کیتا، عثمان شریعت دے اندر جائز ہے اپنا جسم انسان ویکھ سکتا ہے، اپنے جسم دے اعضاء ویکھ سکتا ہے، شریعت اجازت دے دی ہے اپنے جسم کو ویکھ سکتے ہیں. لیکن تو کدی اپنے جسم کو نہیں ویکھیا، اپنی ان اکھاں دے نال اپنے جسم دا کوئی حصہ کدی تو نہیں ویکھیا. وجہ کی ہے؟ حضرت عثمان غنی دا عشق چیک کرے آجے رب کعبہ دی قسم اس جملہ سن کے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی. حضرت عثمان غنی فرمان کے پوچھن والے سن تیرے سوال کا جواب عثمان پہ دین ہے. وہ اینا یکھن میں کمری والا دیکھے ہے، وہ اینا یکھن میں کمری والے دی زیارت کی تھی ہے. وہ کیویں اینا یکھن اپنا جسم دیکھ لوا، اور جی اینا یکھن کمری والا دیکھ بیٹھا وا ہن جی میں اپنا جسم دیکھ لیا کہ کدھر اینا یکھن دا وضو نہ ٹوٹ جائے ہے، کتے اینا اکھاں دا وضو نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اینا اکھاں نے ماغی نو ویکھیا ہویا، اینا اکھاں نے ماغی دی دید کیتی ہوئی ہے، اینا اکھاں نے ماغی دی زیارت کیتی ہوئی ہے. آج نوچے حضرت عثمان غنی یہ وہ شخصیت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دو بیٹیاں دی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوئی. حضرت عثمان غنی پہلی آپ دی بیوی حضرت رقیہ، آپ دی شادی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی حضرت رقیہ دی حضرت عثمان غنی نال بڑی لمبی زندگی گزاری آپ نے. جنوں جنگ بدر دا ویلا آیا، جنوں اسلام دی پہلی جنگ دا ویلا آیا، تے حضرت رقیہ اس ویلے بڑی بیمار سن، آخری ویلے سن. تمام صحابہ جہاد واسطے تیار ہو گئے. حضرت عثمان غنی نے بھی سامان لیا تے جنگ بدر دے ول جا رہے. میرے آقا فرمایا عثمان کدھر چلنا لگی تو سونے سارے صحابہ جنگ بدر اسلام دی پہلی جنگ جہاد کرنے واسطے جا رہے تے میں بھی جہاد تے جانا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان تو جہاد تے نہیں جا سکتا. اکھیاں چ اتھرو آ گئے تے عرض کی سونے سارے جا رہے ہیں میں کیوں نہیں جا سکتا؟ میں تے ثواب تو محروم رہ جاگا، سارے نو جہاد دا ثواب ملے گا، میں تے پیچھے رہ جاگا. میرے آقا فرمایا عثمان یاد رکھی واہ سونیا تیری عطا تو صدقے جاواں. میرے آقا دی عطا دیکھیا جے، واہ سونیا تیری عطا تو صدقے جاواں. میرے آقا فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ دی شادی دیر نہ ہوئی ہے تے رقیہ دا آخری ویلا ہے، آخری سانساں تے دی حالت بڑی نازک، حالت خراب ہے. عثمان اسی جہاد دے جا رہے ہیں، تو پچھو میری بیٹی رقیہ دی خدمت کردا رہے، اور جتنا ثواب جنگ بدر دے اندر جہاد کرن والے کو ملے گا اتنا ثواب میری بیٹی دی خدمت کرن دے تینوں بھی ملتا رہے گا. اے واہ سونیا اللہ اونا ثواب تینوں بھی ملتا رہے گا. حضرت عثمان غنی جنگ بدر چ شریک نہ ہو سکے. جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح دا پرچم لے کے واپس آ رہے سن، راوی لکھے کہ حضرت رقیہ اس دنیا تو پردہ کر گئیاں. حضرت عثمان غنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت دسن گا حضرت عثمان غنی دی صحابہ دی محبت دسن گا جڑے ایویں صحابہ کو جان کے زبانوں کھول کھول کے گستاخیاں کرتے ہیں نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ پڑھان واسطے گئی. میں صبح یہ حدیث پڑھی میرے سینے ٹھنڈ پہ گئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صف بندی ہو گئی، صحابہ کھڑے، میت سامنے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھان تو انکار کر دیتا. میرے آقا فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھانا. صحابہ لکھی تھی سونے جدا تو نہ پڑھائے ہوتا کون پڑھائے؟ جدا تو نہ پڑھائے ہوتا جنازہ کون پڑھائے گا؟ صحابہ لکھی تھی سونے جنازہ نہ پڑھان دی وجہ کی ہے. میرے آقا فرمایا اس میت وچوں مینوں عثمان دے بغض دی بو پئی ہوندی ہے. اس میت وچوں مینوں عثمان دے بغض دی بو پئی ہوندی ہے. وہ جس میت چوں عثمان دے بغض دی بو آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جنازہ نہیں پڑھاندے. اج ایویں ملا لمبیاں لمبیاں گاڑیاں رکھ کے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے تنقیداں کردے نے اور صحابہ دی گستاخیاں کردے نے. اور میں کیا ظالموں اپنی فکر آخرت
اہل بیت کشتی نوح دی طرح، کشتی نوح دی طرح، جویں حضرت نوح علیہ السلام تے دی قوم تے سیلاب آیا، تمام قوم غرق ہو گئی، برباد ہو گئی، کسے انسان دا وجود نہ رہا، صرف او ہی بچے جڑے کشتی نوح چ سوار ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا، میری بھی مثال دیتی گئی نا کہ میری اہل بیت بھی کشتی نوح دی طرح ہے، جیڑا ایدا پلہ پھڑ لے گا پار ہو جائے گا، جیڑا ایدا پلہ پھڑ لے گا پار ہو جائے گا۔ پھر عثمان غنی یہ او عظیم شخصیت ہے، اگر حضرت عثمان غنی دی سخاوت دے حوالے نال گل کیتی جائے نا تے آپ دی سخاوت بے مثال، ایسی سخاوت آپ دی کہ میرے آقا علیہ السلام نے جدوں مسجد نبوی بنانی سی نا، میرے آقا علیہ السلام نے جگہ درکار میرے آقا علیہ السلام فرمایا، صحابہ کوئی ہے تواڈے وچوں جڑا مسجد نبوی واسطے جگہ خرید کے دے؟ یہ مسجد نبی مدینے دے دو بچیاں دے نام سی، یہ دو بچیاں دی جگہ سی مسجد نبوی دی جڑی جگہ سی۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہوئے، بڑا ڈاڈا جملہ دے کے جاواں گا، حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی تھی مذاق دے دینا والے میں عثمان جگہ خرید کے دیواں گا۔ حضرت عثمان غنی نے جگہ مسجد نبوی دی خرید کے دیتی۔ سچی دسی اج ملا اج ایک فرقہ ہے جڑا حضرت عثمان غنی نو نہیں مندا، جڑا آپ دی گستاخیاں کردا ہے، اور میں کہیا او مسجد نبوی جتھے تمام فرقے دے لوگ جا کے سجدہ کردے نے، نمازاں پڑھدے نے تے آکھدے ہو معاذ اللہ عثمان، حضرت عثمان غنی دی گستاخیاں کردے نے، معاذ اللہ برا بلا آکھدے نے۔ اج یہ تے سی آکھنیاں نا کہ مسجد چ اٹ لوا دو، ٹائر لوا دو، جڑا ساری زندگی مسجد چ اٹ لگی رہے گی، ٹائر لگی رہے گی، بڑا ڈاڈا جملہ، جڑا جڑا سجدہ کردا رہے گا مرن والے نوں دا ثواب پہنچدا رہے گا۔ اور میں کیا دنیا دی مسجد ہوے، پاکستان ترکی انگلینڈ امریکہ دی مسجد ہوے تے ایک نماز تو پڑھے تے آخر ثواب قبر چ پہنچدا رہے گا جنے پیسہ لگایا ہے۔ اور میں کہ ہوتی او مسجد ہے جتھے بندہ ایک پڑھے 50,000 دا ثواب ملدا ہے، جتھے ایک پڑھے کنیا دا ملدا ہے تے جگہ کنے لے کے دیتی حضرت عثمان نے، تے کنا ثواب پہنچدا ہوئے گا، کنا ثواب آپ دی روح پہنچتا ہوئے گا۔ عارف کریمیہ صاحب نے ایویں نہیں سی فرمایا کہ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے، ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں سخی کنگال نہیں ہوندے۔ اج اللہ دی راہ تے دے کے تے ویکھو، اج اسی آکھدے نا کہ یار مسجد چ تعمیر دی لوڑ ہے، پیسیاں دی لوڑ ہے، لیکن اج اسی اپنی جیب نوں تنگ کر جاندے ہاں۔ اج رب کعبہ دی قسم سیالکوٹ تو لے کے تے گجنا والے تک آیا، اج میں موٹر سائیکل تے آیا، میں کہ موٹر سائیکل جانا 14 اگست تے اسی بھی 14 اگست انجوائے کریے، لیکن بڑا دل دکھیا۔ اسی آکھیے مسجد چ پیسہ دیو تے مسجد چ پیسہ نہیں دیندے تے یانے نو گز گز دے توتے لے کے پھڑائے ہوئے۔ یار جشن آزادی اے دا نام، یہ ملک آزاد ہویا، یہ ملک توتیاں نہ آزاد نہیں سی ہویا، یہ ملک شہیداں دے خون نہ آزاد ہویا سی۔ یہ بڑے بڑے شہیداں نے قربانی دیتی اس ملک واسطے، لیکن اج اسی اپنے بچے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یار اج جشن آزادی منان دا مزہ تے اے سی نا کہ یان اینو توتے پھڑان دے علاوہ، توتے پھڑان دے بجائے یان نو آکھدے تسی بھی وضو کرو تے اسی بھی وضو کرنے ہاں، او بیٹھ کے کوئی سورۃ یاسین پڑھ دے، کوئی الحم شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ دے، قرآن دی تلاوت کر دے، مزہ تے تاں سی نا قرآن دی تلاوت کر کے یاسین پڑھ کے تے جنہ شہیداں اس ملک واسطے اپنی جان دیتی انہاں دی روح نوں نذرانہ پیش کر دے۔ مزہ تے تا سی نا انہاں دی روح نوں بھی ٹھنڈ پہنچ دی کہ یار اسی اس ملک واسطے قربانی دیتی ہے۔ سانو اج یاد کرنے والا کوئی نہ کوئی پیچھے ہے، لیکن افسوس نال اس بات کو کہہ رہے ہیں اج ساڈے نوجواناں نے اس آزادی نوں مذاق بنا لیا ہوا ہے۔ طرح طرح نے ٹیٹو چہرے تے بنا کے چوکاں چ کھڑے نے مازا نال لوکاں دی ادھیاں بہناں نوں ویکھ رہے نے، طرح طرح دے گانے بجا رہے نے، گاڑیاں دے سلنسر نکال کے لوکاں نوں اذیت پہنچا رہے نے۔ نانا میرے بھائیو، آزادی اے دا نام نہیں، اے بلکہ کئی شہیداں نے اس ملک واسطے اپنی جان دے نذرانے پیش کیتے۔ اج اپنی اولاد نو سمجھایا کرو، اج بھی گھراں چ جاؤ تواڈے اپنے بچے نے بٹھا کے سمجھاؤ، بچہ آزادی اے نہیں
کہ طرح طرح دے گانے سنے جان، ٹیٹو بنوائے جان، بلکہ آزادی تے ایدا نام ہے کہ 5 وقت نماز پڑھی جائے۔ یار سچی دسو کدی سوچیا جے کہ ساڈا ملک آزاد ہے، سانو نماز پڑھن تے پابندی کوئی نہیں، کھلے عام اسی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کدی اونا ملکاں چ بھی جاتی مار کے ویکھو جڑے آزاد نہیں لیکن مسلمان نے اگلے نماز بھی پڑھن نہیں دیندے، کھلے عام عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ یار زیادہ دور نہ جاؤ، ملک پاکستان کشمیر دے اندر چلے جاؤ، کئی مہینے گزر گئے بلکہ کئی سالوں تو مظالم ڈا رہے ہیں، کئی سالوں تو کشمیر مسلمانوں پہ ظلم کیتے جا رہے ہیں۔ یار انہوں کا قصور کیے، صرف قصور یہ نہ کہ انہوں محمد عربی کا کلمہ پڑھیا اور رب تعالیٰ کی قسم صحابہ کی زندگی گزر گئی، ظالمہ بڑے بڑے ظلم کیے، لیکن انہوں کلمہ محمد عربی کا نہیں چھڑیا، انہوں ساری زندگی ایک کوئی نعرہ لایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسی محمد عربی کا کلمہ جب پڑھ لیا گئے اور ساری جان جاندی ہے چلی جائے، لیکن محمد عربی کا ایمان نہیں جا سکتا، لیکن محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکتا۔ کدی انہوں نے پوچھ کے دیکھو جڑے عبادت بھی نہیں کر سکتے، جڑے اس ملک دے آزاد ہون دا جشن بھی نہیں منا سکتے۔ یار جشن اے نہیں اسی گانے باجے بجائیے، اج جشن دا مزہ تاں ہے کہ رب دی حضور سجدہ کر کے، رب دے حضور کڑی آزاری کر کے، نماز پڑھ کے، قرآن دی تلاوت پڑھ کے، جنہ جنہ شہیداں بھی اس ملک واسطے قربانی دیتی، اج انہاں دے درجات واسطے ضرور دعا کریا جے۔ آخر تے اسی سارے مل کے نعرہ لانے ہیں، سارے کو پتہ ہے پاکستان کس نظریے تے بنے، اسلامی نظریے تے پاکستان بنیا، کہ پاکستان کا مطلب کیا ایج نہیں ہے تھوڑے ہاں کوئی گل نہیں، سچا بازو بلند کر کے پتہ ہوئے کہ پاکستانی بیٹھے نے تے آزاد مملکت دے اندر بیٹھے نے، سارے میں نہ مل کے پڑھیا جائے پاکستان کا مطلب کیا، ذرا سینے کا ٹھیک لا کے پڑھو، کوئی گل نہیں، آزاد ملک اسی ٹھیک ہے نا، سونے کا کلمہ پڑھن والے ہیں تو کلمہ ہی پڑھنا ہے، تو سارے سچا بازو بلند کر کے پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ سانو سارے کو اس کلمے کی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، سانو سارے کو جو کو سنے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جڑے شہید اس ملک واسطے جنہ جانا دیتیاں، اللہ انہاں دی درجات بلند فرمائے، اللہ سانو بھی اپنے ملک دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔